بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میرے بیٹے کو دیکھ کر دریافت کیا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو حسن ہے۔ اسی طرح جب حسین پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میرے بیٹے کو دیکھ کر دریافت کیا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو حسین ہے۔ اسی طرح جب میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میرے بیٹے کو دیکھ کر دریافت کیا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو محسن ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ان کے نام ہارون کے بیٹوں کے ناموں پر شبر، شبیر اور مشبر رکھے ہیں، جو کہ عبرانی میں تھے اور عربی میں حسن، حسین اور محسن ہیں۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ کپڑے زیب تن کیے لڑکھڑاتے آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر پاس بٹھایا اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے مال و دولت اور اولاد باعث فتنہ ہیں۔ میں نے بھی ان دونوں بچوں کو دیکھا لڑکھڑاتے آ رہے ہیں تو صبر نہ کر پایا، یہاں تک کہ مجھے اپنا خطبہ کاٹنا پڑا اور انہیں اٹھا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے۔ اس وقت حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھتے اور اتر رہے تھے۔ نماز کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں ان کی والدہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اسی دوران اچانک بجلی چمکی، وہ مسلسل ان کے سامنے روشنی کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس گھر میں داخل ہو گئے۔ ابو یعلی عامری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی دعوت پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے جا رہے تھے۔ راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کو پکڑ لیں، مگر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں ہنساتے ہنساتے پکڑ لیا، ایک ہاتھ گدی پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی پر رکھا اور اپنا منہ مبارک ان کے منہ مبارک پر رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، اس شخص سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین ہماری اولاد میں سے ایک اولاد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے ایک کو ایک کندھے پر اور دوسرے کو دوسرے کندھے پر سوار کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کو بوسہ دیتے پھر دوسرے کو بوسہ دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تھے اور سیدنا حسین میرے پاس رو رہے تھے۔ میں نے چھوڑ دیا تو وہ آپ کے پاس چلے گئے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو قتل کرے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھا دیتا ہوں جہاں یہ قتل ہوں گے۔
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے وہ زمین دکھائی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا اور انہیں سونگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری شخص تھا، کہنے لگا میرا بھی ایک بالغ بیٹا ہے مگر میں نے کبھی اس کو بوسہ نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا کیا قصور ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو رحمت اور شفقت سے خالی کر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دن کے وقت پراگندہ بالوں میں ایک بوتل اٹھائے ہوئے تھے، اس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، تو میں ہمیشہ اس وقت سے آج دن تک اس کی تلاش میں رہا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی ابن عباس کے بتائے ہوئے اسی دن کو آج تک یاد رکھا، یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن شہید کیا گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب مجھے بلاوا آ جائے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا، چنانچہ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور لطیف و خبیر ذات نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ دونوں ہرگز الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر آئیں گے۔ دیکھو کہ تم ان دونوں کے بارے میں میری کیسی جانشینی نبھاتے ہو۔